کیونکہ یہ جو لطیفہ نفس آپ کے اندر ہے نا، جو بھی آدمی ہے تو وہ اپنی ہائٹ کے حساب سے آدھا کر لے تو اتنا بڑا اس کے اندر نفس ہوتا ہے۔ لطیفہ نفس کا زیادہ اثر لطیفہ نفس پہ نہیں ہوتا، لطیفہ نفس کا 99% اثر جو ہے لطیفہ انا کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ اس کی عقل کو دبوچ کے رکھے اور اس بندے کے سمجھ میں نہ حدیث آئے نہ قرآن آئے۔ جو پردہ شیطان مرتے وقت ہٹاتا ہے وہ پردہ مرنے سے پہلے ہٹا دیں، اس پر روشنی ڈال دیں۔ انسان کی لطیفہ انا عقل پر 3 پردے ہیں: پردہ ظلمانی، پردہ نورانی، پردہ ربانی۔ یہ پردے خود بخود نہیں ہٹتے ہیں، روحانیت کے ذریعے ان پردوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو عام آدمی روحانیت میں ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا جب نزع کا وقت آتا ہے اس وقت شیطان یہ پردے ہٹاتا ہے۔ جب پردہ ہٹتا ہے پھر انسان کی عقل جو ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اب مہلت دے، اب میں تجھے راضی کروں گا۔ وہ وقت تو نکل گیا ہوتا ہے، لیکن شیطان عالم نزع کے وقت جو پردہ ہٹاتا ہے 3 پردے میں سے صرف ایک ہی ہٹاتا ہے، ظلمانی، بس۔ لیکن جو روحانیت کے ذریعے اس کی طرف جاتے ہیں، ظلمانی بھی ہٹ جاتا ہے، نورانی بھی ہٹ جاتا ہے، پھر ربانی پردہ رہ جاتا ہے۔ ان کا مقام بڑا ہے، ابھی ظلمت ہے اس میں۔ کیوں کہتے ہیں کہ مرشد کی بات مانو؟ اس لیے کہ آپ کی عقل کے اوپر ظلمانی پردے ہیں، کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات مانے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان اس وقت تک ناپاک ہے جب تک اسے دیدار الہی نہ ہو جائے۔ ہماری نظر میں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جب تک دیدار نہ ہو جائے اس وقت تک ناپاک ہے۔ پاک صرف وہ ہے جس کے دل میں رب کا نقشہ ہے، جس پر 360 تجلیاں پڑتی ہیں، وہ پاک ہے۔ باقی نفس وفس پاک کرنا، قلب کی بیداری وغیرہ، یہ سب سفر ہیں، لوازمات ہیں۔ ان کے باوجود بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عقل تو سلیم نہیں ہوئی ہے نا۔ وہ تو تب ہوگی نا جب رب نظر آئے گا اسے، رب کے نظر آنے کے بعد۔ سرکار کی صحبت میں رہتے ہوئے ہمارا جو یہ لطیفہ انا تھا یہ خود ہی بیدار ہو گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ بیدار تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس پر حسن ریاض کا قبضہ ہو گیا۔ میں اس کو پردہ نہیں کہوں گا، قبضہ ہو گیا۔ جب آپ کے لطیفہ انا پر پردہ ظلمانی ہوتا ہے، ظلمانی کا مطلب ظلمت ہے، نار ہے، تو عقل آپ کو نار والی چیزوں کی طرف گھسیٹتی ہے۔ پھر اس کو یاہو کا ذکر کرایا جاتا ہے، یاہو کے ذکر سے نور بنتا ہے، تو ظلمت چلی جاتی ہے، پھر وہ نور ہی نور ہوتا ہے، تو پھر یہ تمہیں نور کی طرف لے جاتا ہے۔ نور کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا نا، پھر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد جب رب کا دیدار ہوتا ہے تو پھر جو ہے رب کا نقشہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پردہ ربانی۔ تو اس وقت پھر رب کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب ہم امریکہ میں دین الہی کا کام کر رہے تھے سرکار کے ساتھ، تو اکثر جب میں ٹائپ سیٹنگ کرتا تھا، دین الہی کی کتابت کرتا تھا، تو مجھے یہاں سر میں درد شروع ہو جاتا، آنکھ لال ہو جاتی اور آنسو بہتے۔ ایک دن سرکار تشریف لے آئے اور مجھے دیکھا میں کام کر رہا ہوں اور یہاں سے یوں ہل رہا ہے، آنکھ لال ہے۔ سرکار نے یہاں پر ہاتھ رکھ کے چیک کیا، فرمایا یہ شیطانی نہیں ہے کوئی چیز، بلکہ یہ لطیفہ انا ہے جو بھوکا ہے، تم اس کے ساتھ یاہو کا ذکر ملایا کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار میں تو صرف آپ کا نام لے سکتا ہوں اور کسی کا نام نہیں لے سکتا۔
فرمایا اس کی غذا یاہو کا ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کوئی اور نام نہیں لیتا تو یہ مر جائے، ضرورت ہی نہیں، میں تو صرف آپ کا نام لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے اوپر سرکار کا چہرہ مبارک آ گیا۔ اب جب لطیفہ انا پر مرشد کا چہرہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مرشد کے علاوہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میری دعاؤں میں بھی یہ بات شامل تھی کہ میں صرف، میری آنکھیں صرف آپ کو دیکھیں، میرا ذہن صرف آپ کو سوچے۔ سرکار نے وہ کرم نوازی فرما دی، کیونکہ یہ جو لطیفہ نفس آپ کے اندر ہے نا، جو بھی آدمی ہے تو وہ اپنی ہائٹ کے حساب سے آدھا کر لے تو اتنا بڑا اس کے اندر نفس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات اکثر صوفیاء اکرام کو، اولیاء اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی کہ لطیفہ نفس کا زیادہ اثر لطیفہ نفس پر نہیں ہوتا۔ لطیفہ نفس کا 99% اثر جو ہے لطیفہ انا کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ اس کی عقل کو دبوچ کے رکھے اور اس بندے کے سمجھ میں نہ حدیث آئے نہ قرآن آئے۔ اسی لیے تم لوگوں کو معلوم ہے قیامت آنی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے وہی دنیا داری میں لگی ہوئے نا دنیا۔ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ مرنا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا کہ برے کام کریں گے جہنم میں ڈالیں گے، عذاب قبر ہوگا۔ اس کے باوجود بھی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اسی لیے لگے ہوئے ہیں نا کہ عقل نے ان کو اندھا کیا ہوا ہے، نفس کا اثر ہے ان کی عقل کے اوپر، جو سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات۔ اب ان گستاخوں کو ہی دیکھ لو، بگوڑوں کو، ان کو کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ یہی تو اللہ کی طرف سے سزا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں شعور تم سے چھین لے گا۔ ورنہ سرکار کا یہ قول مبارک موجود ہے نا، یونس جسے تم چھوڑ دو گے ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد بھی کوئی بدتمیزی کرے، گستاخیاں کرتا پھرے، تو سمجھ جاؤ نا عذاب کی زد میں ہے۔ یہ جتنے زبان درازی کریں گے، جتنا بھونکیں گے، اتنا زیادہ اپنے لیے جہنم کمائیں گے۔